کیا آپ نے ابدی زندگی حاصل کی ہے یہ کہ ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، کہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے ہم سزا کے حقدار ہیں، جبکہ ہمارے تمام گناہ ابدی خدا کے خلاف ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مرا۔ آج ایک بہت اہم سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا آپ نے ابدی زندگی حاصل کی ہے؟ تو چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ عزیزو، کتاب مقدس ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک صاف اور بہترین راستہ پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، اور بمطابق رومیو 3 باب اور 23ویں آیت کے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آمین۔ عزیزو، ہمارے اعمال جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ ہماری گناہ آلود زندگی کو ہم سے دور نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہم سزا کے حقدار ہیں، جبکہ ہمارے تمام گناہ ابدی خدا کے خلاف ہیں۔ اس لیے ایک منطقی لحاظ سے ہم ابدی سزا کے مستحق ہیں۔ رومیو 6 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح یسوع مسیح جو گناہ سے مبرہ اور ابدی خدا کا بیٹا ہے، انسان بنا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے مرا، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مرا۔ خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر جان دی، اور ایسا کر کے اس نے سزا کو اپنے اوپر لے لیا جس کے ہم حقدار تھے۔ 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھ کر اس نے گناہ، موت اور قبر پر اپنی حتمی فتح کو ثابت کر دیا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ خداوند یسوع المسیح کی ذات کے بارے میں ہمیں اپنے ایمان کے مطابق نظریہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود ان سوالوں کے جوابات دینے کے قابل ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، نجات کے لیے اس نے کیا کیا تھا اور کس لیے کیا تھا۔ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی صلیبی موت پر اس لحاظ سے بھروسہ کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے صلیب پر اپنی جان دی، تب ہم بخشے جائیں گے اور آسمان میں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ حاصل کریں گے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ رومیو 10 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ پیارے عزیزو، صلیب پر مسیح کے انجام دیے ہوئے کام پر ایمان لانا ہی ہمیشہ کی زندگی کا سچا راستہ ہے۔ کتاب مقدس فرماتی ہے، افسیوں 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ عزیزو، اگر آپ خداوند یسوع المسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دعا کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے، لیکن سنیے، یاد رکھیں کہ یہ دعا اور کوئی بھی دوسری دعا آپ کو بچا نہیں سکتی۔ صرف مسیح خداوند پر اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر ایمان لانے کے ذریعہ سے ہی آپ اپنے گناہوں کی سزا سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دعا محض ایک ذریعہ ہے اور اس بات کا اقرار ہے کہ آپ خدا پر اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے سارا نجات کا انتظام کیا۔ دوستو، اگر آپ خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ اے خدا باپ، میں جانتا ہوں کہ میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے اور میں سزا کا مستحق ہوں۔ مجھے تیرے کلام کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہے
کہ خداوند یسوع مسیح نے میری سزا کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ اس پر ایمان لا کر میں نجات پاؤں۔ میں نجات کے لیے اپنا بھروسہ تجھ پر رکھتا ہوں۔ تیری اس عجیب بخشش اور فضل کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کے اس انعام کے لیے تیرا شکر ہو۔ کیا میں اپنے خداوند یسوع کی پیروی میں چلنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو برائے مہربانی کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ خداوند ہم سب کو خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات پر اور ان کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔